پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا کیا کہنا یا احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفات کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا یا رسول اللہ والعصر ہے تیرے داموں کی قسم لعمر ہے تیری جان کی قسم والبلد ہے تیرے مکان کی قسم تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا یا احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفات کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا کیا کہنا سب تعریفاں اللہ دی پاک ذات واسطے نے جو سب دا خالق و مالک ہے رازق بھی ہے ستار اور غفار بھی ہے غفور الرحیم بھی ہے شکر ہے اس ذات الہی دا جس نے سانو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا اور ایمان دی دولت نصیب کی تھی اللہ تعالیٰ اس ایمان دی حفاظت ہر موقع دے اتے کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور اے ایمان انشاءاللہ ساڈا قبر وچ بھی سلامت رہے حشر وچ بھی سلامت رہے اور اللہ پاک سانو دین دنیا آخرت وچ کامیابیاں نصیب کرائے مومنو مسلمانوں قرآن کریم دی ایت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اللہ پاک سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العزت نے ایتھے قرآن کریم دے پہلے پارے دے اندر ہی دنیا دے اندر زمین دے اتے خلیفہ بنان دا پروگرام ظاہر کیتا رب کائنات ذوالجلال وحدہ لا شریک نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ جدوں تیرے رب نے فرشتیاں نوں کہا سی انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین تے ایک خلیفہ بنان والا رب کائنات نے جدوں یہ فرشتیاں نوں گل دسی تو رب کائنات نے پروگرام کی بنایا فرشتے نے کیا یا اللہ جڑا تو خلیفہ بنائے گا زمین تے فساد کرے گا خون ریزیاں کرے گا قتل و غارت کرے گا آپس میں لڑن گے اسی تیری حمد کرنے واسطے بڑے اسی تیری تقدیس بیان کرنے واسطے اسی تیری پاکی بیان کرنے واسطے رب کائنات ذوالجلال نے جواب دیتا قال انی اعلم ما لا تعلمون
تعلمون فرشتے ہو جو میں جاننا تسی نہیں جان دے تانوں نہیں پتا میں کیوں خلیفہ زمین اتے بنان والا پتہ لگا کہ رب کائنات نے اس گد دے اندر راز رکھیا سی انسان نو پیدا کر کے اپنے محبوب دی شان نو ظاہر کرنا سی کیونکہ حدیث دے اندر اللہ رب العزت فرماندا ہے اے محبوبہ اگر میں تینوں پیدا نہ کردا میں کائنات دا نظام بنانا ہی کوئی نہیں سی لولا کلمہ خلقت الافلاک اگر میں تینوں نہ بنا دا میں کائنات دا نظام کوئی نہیں سی بنا زمین و آسمان لوح قلم عرش فرش ملائکہ جن بشر میں کوئی چیز نہیں سی بنانی زمین و آسمان نہیں سن بنانے جے محبوبہ میں تینوں نہ بنا دا دوجے نمبر تے فرمایا سونیا اگر میں تینوں نہ بنا دا تے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں سی کرنا پتہ لگا کہ سارا کچھ کملی والے دے ظاہر کرن دی خاطر اپنو شان نو ظاہر کرن دی خاطر اپنی شان بھی ظاہر کرن دی خاطر رب کائنات نے سارا نظام بنایا آدم نو بنا کے رب کائنات نے فرمایا فرشتے ہو جو کچھ میں جاننا تسی نہیں جان دے روایت کے اندر ہوتا ہے رب نے جدو ایک پروگرام بنایا ارادہ بنایا تو فرشتے جبریل نو بلایا کیوں بلایا جبرائیل فرشتے نو بلایا جا فرشتے زمین تو مٹی لیا تو کہنے نے جبریل مٹی لین واسطے آیا زمین تو کیونکہ انسان بنانا گیا ہے اس مٹی تو جبریل نے جدوں مٹی کو ہاتھ پایا تو مٹی نے اگوں صدا کی تھی اے جبریل مینوں نہ لے جا کیونکہ اس مٹی تو رب نے آدم کا خمیر بنانا ہے آدم کا جسم بنانا ہے تو جب یہ جسم بنے گا پھر یہ جسم نافرمانیاں اللہ دیا کرے گا گناہ کرے گا بدکاریاں کرے گا خون ریزیاں کرے گا دنیا اتے فساد مچائے گا تو جبریل تیرا میں ترلا کرنی آ مٹی لے کے آ تینو خدا دا واسطہ پانی آ مینو نہ لے جا پھر مینو مٹی نو ہی دوزخ میں جانا پائے گا مٹی نو ہی سڑنا پائے گا مٹی نو ہی جلنا پائے گا لہذا تیری مہربانی تو مینو نہ لے جا یہ تو مٹی نو جبریل لین آیا مٹی نے واسطہ خدا دا پایا جبریل نے سمجھیا اور مٹی میرا ترلا کرتی پئی ہے مٹی مینو روک دی پئی ہے مینو نہ لے جا مٹی نو مٹھ پا کے جبریل نے چھڑ دیتا جبریل نے چھڑ دیتا جبریل چلا گیا رب نے فرمایا جبریل تو مٹی لے کے نہیں آیا تو مٹی لین گیا سی میں تو آدم بنانا سی آدم دا خمیر آدم دا جسم آدم دا بدن بنانا سی تو نہیں لے کے آیا جبریل نے کہا یا اللہ مٹی نے تیرا ہی واسطہ پایا سی
کہ انہوں نہ لے جا، میں لے جانے گا تو میں مٹی نو پھر دوزخ میں سڑنا پڑے گا، نافرمانی آدم کرے گا، تو میں چھوڑ کے آ گیا۔ کہنے میں پھر میکائیل آیا، اس نے بھی مٹی نو ہاتھ پایا، رب نے فرمایا جا میکائیل تو مٹی لے آ اور مختلف رنگاں دی لے آئی، یعنی کہ وچ مٹی سرخ بھی ہوئے، مٹی سفید بھی ہوئے، مٹی کالی رنگ دی بھی ہوئے، یعنی ساری رلی ملی مٹی رلا کے لیا۔ اس طرح میکائیل نے بھی جدو ہاتھ پایا مٹی نو، مٹی نے اسی طرح خدا کا واسطہ پایا، نہ مینوں لے جا، آدم بنے گا، نافرمانیاں کرے گا، مینوں جہنم میں سڑنا پوے گا، تو اے میکائیل تیرے خدا کا واسطہ مینوں نہ لے جا۔ میکائیل بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر حضرت اسرافیل تیسرا فرشتہ جو کہ بزرگ فرشتہ ہے، یہ سارے بزرگ فرشتے نے، چار فرشتے بڑے نے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ جدو اسرافیل بھی اسی طرح انہوں بھی مٹی نے خدا کا واسطہ پایا، اسرافیل بھی اللہ تعالیٰ کا واسطہ جدو سنیا تو چھوڑ کے چلا گیا، مٹی نہ لے گیا۔ چوتھے فرشتے دی واری آئی، عزرائیل فرشتے دی۔ عزرائیل فرشتے نے مختلف رنگاں دی مٹی لئی، مٹھ بھری لے کے چلا گیا، لیکن انہوں بھی اللہ کا واسطہ مٹی نے پایا، لیکن عزرائیل نے کہا تینوں مننا یا جنہیں کھلیا ہے انہوں مننا۔ ٹھیک ہے تو تے واسطہ پاندی پئی ہے، لیکن او دا واسطہ، او دا بھی حکم ضروری ہے، جنہیں میں نے پیدا کیتا ہے، جنہیں میں نے کھلیا ہے، جنہیں پیدا کیتا ہے، او دا حکم تیرے نالوں افضل ہے، تو لہذا میں اللہ دے حکم نو پورا کراں گا۔ اسرائیل مٹی لے کے چلے گئے، تو کہتے ہیں مٹی مکہ اور طائف دے درمیان وچ رکھی گئی، اس مٹی دے اتے باران رحمت ہوندی رہی، اللہ دیاں رحمتاں دیاں بارشاں اس مٹی اتے ہوندیاں رہیاں۔ لیکن نال یہ بھی خدا تعالیٰ نے کہا ہے اسرائیلہ میں ہوں جڑی اگلی ڈیوٹی دی وہ تیری ہی لگانی۔ اگلی ڈیوٹی زیادہ وہ ڈیوٹی کے لیے کہ اس مٹی دے اندر، اس مٹی دے جسم دے اندر جڑی میں نے روح ڈالنی ہے، پھر وہ انسان پڑے گا، وہ آدم پڑے گا، تو پھر جدو روح نکالنے دی ذمہ داری تے ڈیوٹی ہوگی تیری ہی لگانی، کہ تو ہی پوری کر سکنا ہے۔ دوسرے فرشتے تے چھوڑ کے آ گئے سن، لیکن تو اس ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔ تو اسرائیل نے کہا اے اللہ یہ ڈیوٹی جڑی میرے ذمہ لگائی جا رہی ہے، لوگ مینوں اپنا دشمن سمجھن گے، اسرائیل ساڈا دشمن ہے، سانو بہن تو جدا کر دیتا، روح جدو نکلے گی بہن تو بہن جدا ہوندی ہے، بھائی تو بھائی جدا ہوندا ہے، بھائی تو بہن جدا ہوندی ہے، والد تو اولاد جدا ہوندی ہے، اولاد تو والد جدا ہوندے نے، جدائی تو پیندی ہے۔ اسرائیل نے کہا جدو لوگوں کی میں جان کٹا گا، لوگ مینوں اپنا دشمن سمجھوں گے اور برا بھلا آکھن گے، تو لہذا یہ ذمہ داری میرے تم یا اللہ لگا رہے ہیں، یہ تو پھر نبھانی مشکل ہو جائے گی۔ تو خالق کائنات اللہ رب العزت نے کی ارشاد فرمایا اے فرشتے اسرائیل فکر کرن دی لوڑ نہیں،
میں ہر بندے دے موت دے اسباب انہاں دے نال ہی تیار کر دیاں گا. یعنی کہ تینوں کوئی نہیں برا بھلا آکھے گا. انہاں دے جڑے میں اسباب تیار کرن، میں انہاں دا خالق ہوں، میری مخلوق نے. میں انہاں دا مالک ہوں، میرے بندے نے. جدو انہاں دا میں سبب بھی ایسا بنا دیاں گا، کسی دا سبب بخار بن جائے گا، کسی دا سبب دل دا اٹیک بن جائے گا، کسی دا سبب ایکسیڈنٹ بن جائے گا، کسی دا سبب کوئی بیماری بن جائے گی، کسی دا سبب کوئی موت دا ذریعہ سبب بن جائے گا. لہذا وہ کہیں گے انہوں سر نو پیڑ ہوئی تو بندہ چلا گیا، موت واقعہ ہو گئی، ادھر ایکسیڈنٹ ہویا، انہوں فوت ہو گیا، انہوں فلانی بیماری کا اٹیک ہویا تو چلا گیا. اسرائیل تینوں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو لہذا یہ ڈیوٹی تیری ہی لگائی جائے گی. تو لہذا تو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے طائف اور مکہ کے درمیان اس مٹی نو رکھ دیتا. تو روایت کے اندر آتا ہے مٹی 40 سال جوں کی جوں پڑی رہی. پھر آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا. جسم آدم، بدن آدم جدو بنیا تو پھر خالق کائنات اللہ رب العزت نے او دے اندر روح نو داخل کرنے کا حکم دیتا. قرآن کریم میں یہ بھی ہوتا ہے وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی، میں خالق نے او دے وچ روح پھونکی. میں خالق نے او دے وچ روح پھونکی. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیتا فرشتوں روح نو داخل کرو آدم علیہ السلام کے جسم دے اندر. آدم علیہ السلام کے جسم دے اندر روح نو داخل کرو. جدو روح داخل ہونے لگی، روح نے جسم دے ارد گرد چکر لگایا. جدو چکر لگایا تو روح وچ داخل نہ ہوئی. روح وچ داخل رب کائنات نے فرمایا کیوں نہیں داخل ہوتی پئی؟ یا اللہ یہ جسم کثیف ہے، یہ جسم بھارا ہے، یہ جسم بوجھ والا ہے، اور میں لطیف ہوں. یعنی کہ جسم کے بدن ہے، وہ روح ہے، روح لطیف ہے، روح پاک ہے، روح منزہ ہے، روح بہترین ہے. روح نے وچ داخل ہونا ناپسند کیا کہ یہ وچ داخل ہونا مشکل ہے. تو رب کائنات نے پھر فرمایا تو داخل ہو جا. ادخل فی الجسد کرہن واخرج فی الجسد کرہن. اندر وچ مجبوری نال بھی تینوں داخل ہونا پوے گا. اے روح پتہ لگا یہ روح ہوئے اس جسم تو انکار کر دی، لیکن اسی یہ کی قدر نہیں کرتے. یہ روح دی خاطر ہی ساڈا مقام ہے، ساڈی شان ہے، ساڈی عزت ہے. یہ روح دے نال ساڈی قدر قبر وچ بھی ہونی، روح دے نال قدر ساڈی حشر وچ بھی ہونی. لیکن اسی اس روح دی قدر نہیں کرتے. روح تے ساڈے اندر آئی، لیکن اسی ہر گناہ کرن تے تیار ہاں، لیکن روح نو راضی کرن تے تیار نہیں. ہن قرآن کریم دے چند الفاظ میں تھوڑے سامنے بیان کرنا.
اللہ فرماتا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جدو میں آدم علیہ السلام نو بنایا، ٹھیک ٹھاک جسم بنایا، مٹی دا جسم بنایا، سارا ڈھانچہ بنایا، جو ہی وچ داخل روح ہوئی اللہ دے حکم دے نال، روح کدو داخل ہوئی، نک وچوں داخل ہوئی، دماغ وچ گئی، دماغ وچ چکر لگا دی ہوئی، پھر گلے وال آئی، پھر گلے وچوں ہو کے سینے وال آئی، پھر سینے وال ہو کے تھلے جسم دے حصے دے وچ گئی، پر جدوں اے روح آدم دی سینے وچ پہنچی، اجے تھلے والے جسم تے نہیں پہنچی سی، آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں دی ٹیک لگا کے اٹھن دی کوشش کی۔ آدم علیہ السلام دی سارے روح بدن وچ نہیں گئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا ان الانسان لعجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، جنہی پنجابی میں جنہوں آتے ہیں بندہ بڑا کاڑا ہے، بندہ بڑا کاڑا ہے، بندہ بڑا طریقہ ہے، بندہ بڑا کاڑا ہے۔ بھائی اجے روح سارے جسم میں اٹھی نہیں کہ آدم علیہ السلام نے ہاتھاں دے ٹیک لگا کے اٹھن دی کوشش کی تھی، آدم علیہ السلام ٹھیک ہے۔ رب فرماتا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں نو ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، آدم دے وچ کوئی نقص نہیں، آدم نو میں ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، میں اپنی پھوک آدم دے جسم وچ ماری۔ بھی سمجھ لو، پھوک اللہ دی وچ آئی، پھر روح بھی وچ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس روح نو جدو جسم وچ پڑھایا، عاشق نے اس ایت دے لفظ دا ترجمہ کیتا وَنَفَخْتُ، میں وچ پھوک ماریا، روح ہی اپنا پھوک آدم دے وچ ماریا، تو پتہ لگا کہ یہ روح دے عجب جائے انداز نے خدا ہی بہتر جانتا ہے کی راز نے۔ تو عاشق نے ان کا ترجمہ کیتا مٹی دا بنا کے بت، مٹی دا بنا کے بت آپ وچ بہ گیا، مٹی دا بنا کے بت آپ وچ بہ گیا، ساری کائنات نو بنان والا کیڑی کھیڈ پہ گیا، مٹی دا بنا کے بت، آدم علیہ السلام دا مٹی دا جسم بنایا سی، وَنَفَخْتُ مِن رُّوحِی وچ روح پھونکیا سی، وچ پھونک ماریا سی، مٹی دا بنا کے بت آپ وچ بہ گیا، ساری کائنات نو بنان والا کیڑی کھیڈ پہ گیا۔ یعنی آدم علیہ السلام نو بنایا، سجایا، سجا کے جنت وچوں جوڑا منگایا، جنت وچوں جوڑا منگایا، تے حضرت آدم علیہ السلام نو پہنایا، پہنا کے پھبا کے تے جنت وچ منگایا، تخت دے اُتے چبہایا، آدم علیہ السلام نو تخت اُتے چبہایا، تے سارے فرشتے عزت دے نال تکریم واسطے، عزت واسطے سارے فرشتیاں نو دعالے چا کھلایا۔ تو جدو سارے کھلوتے تو اس وقت اللہ نے فرمایا فرشتیو ہن انج کرو، سجدہ کرو آدم، فَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تسی سارے آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو۔ تو ایتھے اس ہے جڑی ہے
سورۃ شعراء کے اندر ہے اللہ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم، سارے فرشتے اجمعون جتنے دے جتنے ہے سن، سارے فرشتے سجدے دے وچ آدم علیہ السلام دے سامنے جھک گئے۔ جدو سامنے جھک گئے، یہ حکمی سجدہ اللہ تعالیٰ کا حکم سی، حقیقت میں وہ اللہ کا حکم پورا کرنا سی، اللہ جنوں چاہتا سجدہ کرانا، لیکن حکم تے رضا پورا ہونا سی۔ سارے فرشتیاں نے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے سجدے اندر گر گئے الا ابلیس، لیکن ابلیس اکڑ گیا، ابلیس اکڑ گیا، بس استکبر، اس نے تکبر کر دیتا، وکان من الکافرین، کہ کافر بن گیا۔ کافر کیڑا بنتا ہے کہ تھوڑی جی لفظ کی تشریح سن لو، جڑا اللہ دے حکم دی نافرمانی کرے، جڑا آکھے میں اللہ دا حکم نہیں مندا، وہ کافر ہو جائے۔ بس یہ دین وچ لچا رکھ لو، تو دعا کرو اللہ تعالیٰ دے حکم دی نافرمانی تو رب سانو بچائے۔ اللہ فرماندا ہے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیتا، اس بس استکبر، تکبر کر بیٹھا، وکان من الکافرین، کافر ہو گیا، کافر بن گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ رب نے پوچھیا، جدوں شیطان آکڑیا تے رب نے پوچھیا اے ابلیس دس ما مانا آگا تینوں کس شے نے منع سجدہ کرن؟ میں جو تینوں آکھے ہے سارے فرشتیاں نوں میں سجدہ دیتا ہے، سجدے دا حکم دیتا ہے، تینوں بھی سجدے دا حکم دیتا ہے، تو سجدہ نہیں کیتا، تینوں کس چیز نے منع کیتا ہے؟ قالا ما منعک، کس شے نے تینوں منع کیتا ہے؟ ان تسجد، سجدہ کرن تو، لما خلقت بیدی، میں اس آدم نو اپنے ہاتھ نال بنایا، میں اس آدم علیہ السلام نو اپنے ہاتھ نال بنایا تے تینوں آکھیا سجدہ کرے نو، استکبرتا، تو نے تکبر کیتا ہے، ہم یا کنت من العالین، یا اونج اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگ پے، اپنے آپ کو بڑیا سمجھنے لگ پے، اعلیٰ سمجھنے لگ پے۔ اس وقت شیطان نے جواب دیا، قال انا خیر منہ، میں اندے نالوں بہتر ہوں، میں آدم نالوں بہتر ہوں، آدم میرے نالوں گھٹیا ہے، انا خیر منہ، میں اندے نالوں اعلیٰ، میں اندے نالوں افضل ہوں، خلقتنی من نار، میں نے تو آگ تو پیدا کیتا ہے، وخلقتہ من طین، ان تو مٹی تو پیدا کیتا ہے، تو لہذا میں نے آگ تو پیدا کیتا ہے، میں دے نالوں افضل ہوں، میں دے نالوں بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک گالے تو آکڑ کھلوتا ہے، افضل بن بیٹھا ہے اپنے آپ، افضل جنوں میں بڑھاواں افضل او، شان جنوں میں دیواں شان والا او ہوندا ہے، اپنے آپ جڑا شان والا تے افضل اپنے آپ نو آکھو افضل، اپنے آپ ہی اپنے آپ نو آکھنا میں بہترین تے افضل تے درجے والا شانہ والا نہیں، جنوں خدا شانہ والے آکھے وہ شانہ والا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منہا، فرمایا نکل جا میری بارگاہ دے وچ۔ اس وچ بعد نے کہا کہ فرشتیاں دی لہر چوں نکل جا، بعد نے کہا جنت وچوں نکل جا، بہر حال بعد نے کہا کہ اللہ دی بارگاہ وچوں نکل جا،
اور اللہ نے اپنی بارگاہ وچوں کڈ دیتا، جنت وچوں بھی کڈ دیتا، فرشتیاں وچوں بھی کڈ دیتا، اپنی بارگاہ وچوں بھی کڈ دیتا۔ فرمایا فخرج، نکل جا، منہا فإنک رجیم، تو مردود ہو گیا، تو لعنتی ہو گیا، قیامت تک تو لعنتی رہے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اے شیطان تیرے اتے میری لعنت قیامت دے دن تک رہے گی، یعنی کہ قیامت دے دن تک شیطان ملعون ہے۔ اللہ اندے تے لعنتاں اللہ تعالیٰ دیاں شیطان تے ہوندیاں رہن گیاں۔ تو پھر شیطان نے پتہ کی کیتا؟ شیطان نے آکھا یہ اللہ جے ایک گل لعنتی تے میں اگے ہو گیا، فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک میری زندگی لمبی کر دے، میری زندگی الی یوم یبعثون، جدوں قیامت دے دن لوگ اٹھن گے، قیامت دا دن ہوئے گا، ادوں تک میری زندگی نو مینوں ڈھیل دے دے، میری زندگی لمبی کر دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جی تیری خواہش کے کروں پالا، رب کائنات نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تینوں زندگی لمبی دے دی، تینوں مہلت دے دیتی، اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، یعنی کہ وہ جب قیامت کا دن معلوم دن ہے، اس دن تک تینوں لمبی زندگی دے دی کی۔ لیکن ایک گل یاد رکھ، شیطان نے ابو پھر جواب کی دیتا، اے ذرا سن لیا جائے، یعنی یہ شیطان ظالم ساڑھے واسطے منصوبے سوچتا رہا، لیکن سانو کبھی سوچ نہیں آئی اسی اس شیطان تو بچ جائیے، شیطان دی گمراہی تو بچ جائیے۔ کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے کہا اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے، اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں اولاد آدم نو سایاں نو میں گمراہ کروں گا، راہ راست دور کروں گا، سچی گل تے نہیں رہن دیاں گا، انہاں نو میں گمراہ کر کے چھوڑاں گا، اجمعین سارے دے سارا نو، الا عبادک منہم المخلصین، جڑے تیرے خالص بندے ہون گے انہاں نو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ ثابت ہویا جڑے خالص بندے او شیطان دے پنجے وچ نہیں ہوندے، اوہی پنجے وچ ہوندے نے جڑے خالص نہیں، جڑے شک والے نے وہ شیطان دے پنجے وچ آ جاندے نے۔ اللہ پاک شان و محفوظ فرمائے۔ تو رب کائنات نے پھر آواز دی تھی، قال فالحق والقول، گل ٹھیک ہے، رب نے کی فرمایا گل ٹھیک ہے، تو بھی گمراہ کرے گا اور میں بھی حق بات کہنے لگا، کہندا رہاں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ رب کائنات نے فرمایا تینوں بھی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں جہنم نو بھراں گا، میں جہنم نو پر کراں گا، میں جہنم نو بھراں گا تیرے نال جنہ تیری تابعداری کیتی، جڑے تیرے نقش قدم تے چلے، جڑے تینوں منن والے بن گئے، جڑے تیرے نقش قدم تے چل گئے، انہاں نوں وی تے تینوں وی رلا کے جہنم وچ سٹاں گا، تواڈے ساریاں دے نال میں جہنم نو بھراں گا۔ دعا کرو اللہ شیطان دی تابعداری تو محفوظ فرمائے،
شیطان دیاں گلاں منن تو محفوظ فرمائے اور سانو صراط مستقیم تے چلائے، پھر سانو نبیاں دا با ادب بنائے۔ سارے نبیاں دا جڑا با ادب بنے گا، جڑا تابعداری کرے گا، نبیاں دے نقش قدم تے چلے گا، انہاں دی اطاعت و فرما برداری کرے گا، وہ جنت وچ جائے گا۔ جڑا شیطان دی تابعداری کرے گا، شیطان دے نقش قدم تے چلے گا، شیطان دیاں گلاں منے گا، اللہ دے حکم دے مطابق وہ جہنم وچ جائے گا۔ اللہ پاک مینوں تھانوں سب نوں سمجھن دی اور نیک عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔